نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المخلصين المكرمين وأولياء أمته والصالحين جميع العلماء العاملين وعلينا معهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله مولانا العظيم۔ معزز ناظرین و سامعین اور جمیع عزیزان گرامی قدر، ہم اس وقت اللہ جل مجدہ کی توفیق سے قرآن و سنت کی روشنی میں عقائد صحیحہ کا بیان کرتے ہوئے ان صحیح عقائد کی پرکھ کے لیے، اس کی جانچ پڑتال کے لیے اور صحیح عقائد کو غلط عقائد سے ممتاز کرنے کے لیے، ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے، اور عقائد کے باب میں صحیح تعبیر و تشریح اور غلط تعبیر و تشریح جس سے فتنے اور تفرقے پیدا ہوتے ہیں، اس میں فرق کرنے کے لیے میتھڈولوجی کیا ہے، اصول، قاعدہ اور ضابطہ کیا ہے، اس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اور پچھلی نشست سے ہم نے اس میتھڈولوجی پر باقاعدہ گفتگو شروع کر لی، اور اس ضمن میں پہلا نقطہ جو ہمارے زیر غور ہے وہ ہے کہ یہ تصور جو بعض لوگوں نے اس کو فروغ دیا اور آج لادینیت کو چاہنے والے اور عملاً اپنی زندگی کو دین سے خالی رکھنے والے اور دین کے حدود اور قیود اور دین کے احکام سے گریز کرنے کی طبیعتیں جو ہیں وہ اس کو اپناتی چلی جا رہی ہیں، اس فلسفے کو کہ صرف قرآن کافی ہے۔ گویا تمام عقائد یا احکام اور شریعت کے تمام معاملات کو کہتے ہیں صرف قرآن میں جو آیا وہ مانیں گے، اور قرآن کے سوا کوئی اور چیز سنت اور حدیث حجت نہیں ہے، معاذ اللہ۔ پھر اس کے الگ اسباب بطور بہانے کے لے لیتے ہیں، بہانے کے طور پر۔ پچھلی نشست اس پر بڑی جامع گفتگو ہم کر چکے۔ میں نے اس پر انالیسز کیا پچھلی نشست میں کہ اس کہنے کا نتیجہ کیا ہے۔ آج کی گفتگو ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے اور اس کو عقیدہ بنا لیا جائے کہ صرف قرآن کافی اور قرآن کے سوا اور کسی شے کو، یعنی سنت نبوی کو، حدیث نبوی کو حجت نہیں مانتے معاذ اللہ، تو اس سے خود قرآن ہی کا انکار لازم آتا ہے۔ پچھلی نشست میں میں نے ثابت کیا کہ اس کہنے سے پورے دین کا انکار لازم آتا ہے اور دین کی تضییق ہو جاتی ہے، دین ایک کھلونا بن جاتا ہے اور مرضی کی تعویلات باطلہ کا راستہ کھلتا ہے۔ آج کی نشست میں ہم کریں گے کہ یہ آیات قرآنی کا انکار ہے، اور میں نے پچھلی نشست میں ایک بات کہی، وہ جملہ دہرا رہا ہوں کہ کم سے کم 150 آیات قرآن مجید کی ایسی ہیں، 150 آیات جن سے حضور علیہ السلام کی اطاعت کا حجت ہونا اور واجب ہونا، آقا علیہ السلام کی سنت کا حجت ہونا، واجب ہونا، اور اللہ کے برگزیدہ رسول کے اسوہ حسنہ اور آپ کے فرمان اور آپ کے ارشاد اور آپ کے فیصلے اور آپ کے حکم کا فرض و واجب ہونا لازم آتا ہے۔ تو ایسا کہنے سے قرآن مجید کی 150 آیات کا ایک ہی جملے میں انکار ہو گیا، کفر ہے۔ اور ان 150 آیات کے علاوہ پھر اور بہت سے مقامات ہیں جن سے میں نے یہ بات واضح کی کہ ایسا خیال کہ صرف قرآن حجت ہے اور کسی اور شے کو نہیں مانتے،
پھر اس کے بعد قرآن مجید کی سینکڑوں ہزاروں تعلیمات ایسی ہیں جو احکام کے باب میں آتی ہے اور عقائد کے باب میں آتی ہیں کہ ان کا کوئی مفہوم اور مراد ہی متعین نہیں ہوتا، کوئی معنی ہی متعین نہیں ہوتا، پھر ہر شخص من مانی تعویل کر کے تو دین کی تضییق کرتا ہے، تختہ مشق بنا لیتا ہے پورے دین کو۔ تو اس طرح پورے دین اسلام کا عملی طور پہ انکار ہو جاتا ہے۔ اب میں بطور نمونہ چند آیات اس وقت کوٹ کرتا ہوں اور پھر میں ایک اگلی ترتیب کی طرف روانہ ہوں گا بعد میں کہ کس طرح کی آیات ہیں جن کا انکار لازم آتا ہے۔ جس بطور نمونہ 5، 6 یا 7 آیتیں اس وقت دیتا ہوں، ان 150 آیات میں سے 150 آیات میں سے 6-7 ایسے بطور نمونہ کوٹ کرتا ہوں۔ ایک آیہ کریمہ تو میں نے شروع میں اس کا حصہ پڑھ لیا کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس کی تفسیر تو میں آگے چل کے انشاءاللہ علمی انداز سے رکھوں گا آپ کے سامنے، مگر موٹی بات سمجھ لیں بنیادی کہ واو عاطفہ ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اس کا معنی ہے اور جب درمیان میں اور لگتا ہے واو عاطفہ تو وہ مغایرت چاہتا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ 2 چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے۔ مثلا اگر کوئی کہے کہ اپنے والدین کا ادب کرو اور اپنے اساتذہ کا ادب کرو، یہ حکم دے، تو اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ والدین ایک الگ رشتہ ہے ماں باپ کا آپ سے، اور اساتذہ کا ایک الگ رشتہ ہے، وہاں آپ استاذ اور شاگرد کے رشتے میں ہیں، یہاں آپ اولاد اور والدین کے رشتے میں ہیں، تو دونوں کے ادب اور احترام کو حکم دیا جا رہا ہے۔ آپ اس کا معنی یہ نہیں لے سکتے کہ کہنے والا تو کہے کہ والدین کا ادب کرو اور اساتذہ کا بھی ادب کرو، کہنے والا یہ کہے تو سننے والا کہے دیکھا اس کا مطلب ہے والدین ہی کا ادب کرو، وہ اساتذہ ہی وہی ہوتے ہیں، اور اسکول کے ٹیچرز اور کالج یونیورسٹی کے اور دیگر جامعہ اور اس کے دارالعلوم اور اساتذہ کو وہاں گالیاں دیتا پھرے، کہے کہ ان کے ادب کا حکم ہی کوئی نہیں۔ تو اساتذہ سے مراد ہی والدین لے لے تو یہ اس کی سینہ زوری ہے نا، یہ اس طرح مذاق ہوگا۔ جیسے کوئی کہے کہ عمر اور ابو بکر میرے پاس ملنے کے لیے آئے، تو جب اور کہہ دیا عمر اور ابو بکر ملنے کے لیے آئے تو اس کا مطلب ہے 2 آدمی آئے، ایک کا نام عمر ہے ایک کا نام ابو بکر ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک آدمی آیا اسی کو ہی عمر کہتے ہیں اسی کو ابو بکر کہتے ہیں، نہیں، تو اور کا مذاق نہیں ہو سکتا۔ اور کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے والا ایک امر ایک شے اور اس کے بعد والی 2 چیزوں کا ذکر ہے۔ یہاں اور واو بیانیہ نہیں ہے، ایک کی تفصیل کے لیے تفسیر کے لیے تبیین کے لیے نہیں ہے، بلکہ واو عاطفہ ہے، 2 چیزوں کا فرق ہو رہا ہے۔ اسی طرح پھر آگے تیسرا لفظ آتا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان کی بھی جو تم میں سے مین آف اتھارٹی ہیں، اولی الامر ہیں، جو تمہارے عمراء ہیں، ائمہ ہیں، پیشوا ہیں، ان کے لیے لفظ اطیعوا کو نہیں دہرایا، ان کی اطاعت کو کنڈیشنل کر دیا، کوالیفائڈ کر دیا۔ یہ ایک الگ بحث ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا۔ تو واو کے ساتھ 3 الگ الگ حکم دے دیے، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے اولی الامر ہیں۔ تو جب واو لگتا چلا گیا تو آپ 3 in 1 نہیں کر سکتے، ٹرینیٹی نہیں بنا سکتے 1 in 3 and 3 in 1 کہ all 3 are just one and the same thing، ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کا حکم ہے، آگے اس کی تفصیل انشاءاللہ آ جائے گی۔ تو اس آیت کا کھلا انکار ہے، اللہ پاک کیٹیگوریکل کہہ رہا ہے اللہ کی اطاعت کرو، اللہ ہے، وہ رسولوں کو بھیجنے والا ہے، وہ قرآن کو نازل کرنے والا ہے۔ اگر اللہ کے ہاں یہ تصور مقبول ہوتا کہ اطاعت صرف اللہ کے حکم کی ہے تو اللہ کا حکم قرآن میں پایا جاتا ہے۔ اطیع اللہ سے مراد اللہ کی اطاعت کرو، یعنی اللہ کے حکم کی، اللہ کے احکام کی اطاعت کرو، اور اللہ کے احکام کون سے ہیں؟ جو اس کی نازل کردہ وہی قرآن مجید میں اس کی کتاب میں ہیں، جو کتاب اس نے بھیجی۔ تو اطیع اللہ کا مطلب تو ہو گیا قرآن کی بات مانو، قرآن کا حکم مانو، قرآن کو حجت مانو، دیٹس اٹ۔
اگر کوئی اور شے دین میں حجت نہیں ہے اور قرآن کے بعد کسی اور شے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ اللہ سے زیادہ بہتر سمجھ رہے ہیں دین کو گویا. اللہ اگر یہ سمجھتا، یہ فرماتا کہ میرے احکام کے سوا اور جو قرآن میں میرے موجود ہیں احکام، ان کے سوا کوئی شے حجت نہیں، تو اللہ کیوں فرماتا اطیع اللہ و اطیع الرسول؟ اللہ کے حکم کی اطاعت کرو اور رسول کے حکم کی اطاعت کرو. اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو. تو بھائی اللہ کا حکم تو وہ ہو گیا جو قرآن میں ہے، تو رسول کا حکم کیا ہوا؟ اگر رسول کا حکم بھی آپ کہتے ہیں وہی ہے جو قرآن میں ہے، تو ضرورت کیوں ہے پھر دوبارہ اطیع الرسول کہنے کی کہ رسول کا حکم مانو؟ بھائی وہ اللہ کے حکم کے تحت آ گیا قرآن میں. وائی دس ریپیٹیشن؟ اگر رسول کا حکم ماننے سے مراد بھی وہی ہے جو قرآن میں ہے تو اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے کہنے کی. اطیع اللہ کافی ہے، اللہ کا حکم مانو. انڈرسٹوڈ ہے بھائی؟ اللہ نے آپ کو ڈائریکٹ تو اپنا حکم نہیں بھیجا، جبرائیل امین کو براہ راست تو نہیں بھیجا آپ کی طرف. اللہ نے اپنا حکم پیغمبر کی طرف ہی بھیجا ہے، اور پیغمبر نے قرآن اور کتاب الہی کی شکل میں ہمارے سامنے رکھ دیا ہے. تو قرآن کوڈیفیکیشن ہے اللہ رب العزت کے کمانڈمنٹس کی. تو اطیع اللہ کہنے سے بات پوری ہو گئی، اللہ کا حکم اور قرآن کی حجیت کلیئر ہو گئی. تو پھر اطیع الرسول کو الگ سے اور رسول کے حکم کو مانو، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. اگر رسول کا حکم الگ سے کوئی شے نہ ہو، اس کا الگ سے وجود نہ ہو، الگ سے اس کی آئیڈینٹیٹی نہ ہو، حکم رسول کی ایک الگ انڈیپینڈنٹ اینٹیٹی نہ ہو، اینٹیٹی وہ الگ سے انڈسپینسیبل نہ ہو، وہ الگ سے انیویٹیبل نہ ہو، وہ الگ سے اتھارٹی نہ ہو، وہ الگ سے بائنڈنگ نہ ہو. اگر الگ سے نہ ہو بائنڈنگ تو وہ اطیع الرسول کو الگ سے اور کے بعد کہنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور معاذ اللہ قرآن مجید ایسے کوئی بے معنی اور بے مراد کلام تھوڑا کرتا ہے. قرآن ایک ایک لفظ کا ایک معنی، ایک مراد، ایک ضرورت، ایک ریلیونس اور ایک سگنیفیکنس ہے. تو اس آیت کا کھلا انکار ہے یہ کہنا کہ قرآن کے سوا کوئی شے حجت نہیں اور ہم کوئی ضرورت نہیں. اسٹیٹ اوے قرآن کے ساتھ کفر ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ضرورت ہے میرے حکم کی بھی اور میرے رسول کے حکم کی بھی، اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہے. تو یہ کفر ہے. اسی طرح دوسری آیت کریمہ ہے، فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں، جو حکم تمہیں دیں، جو فیصلہ تمہیں دیں، جو فرمان تمہیں دیں، وہ لے لو، اسے قبول کر لو، اسے اپنا لو، اس پر عمل پیرا ہو جاؤ. وما نہاکم عنہ، اور جس چیز سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں روکیں، منع کریں، اس سے رک جاؤ. بڑا کلیئر کٹ حکم ہے. اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے حکم کی، سنت نبوی کی، حدیث نبوی کی حجیت کو بیان کر دیا. کیٹیگوریکل آتھینٹسٹی، ایبسولیوٹ آتھینٹسٹی. تو اس آیت کا انکار ہوگا یہ کہنا کہ قرآن کے سوا ہم کسی چیز کو نہیں مانتے، حجت نہیں ہے، بس قرآن کافی ہے. صریح کفر ہے اس آیت کے ساتھ، بغاوت ہے. اسی طرح یہ آیت ہے قرآن مجید کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جو کوئی رسول کی اطاعت کرتا ہے اسی نے اللہ کی اطاعت کی ہے. تو یہاں اللہ رب العزت نے ایک بنیادی فلسفہ دے دیا کہ اللہ کے حکم کو ماننا ممکن ہی نہیں ہے اس شخص کے لیے جو پہلے رسول کے حکم کو نہیں مانتا. سو جو کہتا ہے کہ رسول کی حدیث، سنت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کا اسوہ، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کا حکم و ارشاد اور آپ کا فیصلہ حجت نہیں ہے آج میرے لیے، 1400 سال گزر گئے معاذ اللہ، اور صرف اللہ کا فرمان حجت ہے، تو اللہ نے فرمایا دفع ہو جاؤ، یہ بددیانت بے ایمان، یہ مردود، یہ کافر و ملحد، میرے دین کا مذاق اڑانے والا. میں کہہ رہا ہوں
کہ میرا فرمان وہی شخص مانتا ہے جو میرے رسول کا فرمان مانے، میرے حکم کو وہی مانتا ہے جو پہلے میرے رسول کا حکم مانے، میری اطاعت وہی شخص بجا لاتا ہے جو پہلے رسول کی اطاعت بجا لائے۔ میں فرما رہا ہوں کہ میرے رسول کی اطاعت بجا لانے کے بغیر میری اطاعت ہی نہیں ہے۔ رسول کا حکم مانے بغیر میرے حکم کو ماننا ممکن ہی نہیں۔ اور یہ کہہ رہا ہے کہ صرف اللہ کا حکم ماننا کافی ہے، رسول کی ضرورت ہی نہیں، اس کے حکم کی، حدیث کی، سنت کی۔ تو رسول کے حکم کو ہی حدیث کہتے ہیں، یہ بات بھی سمجھ لیں۔ رسول کے حکم کو ہی سنت کہتے ہیں، رسول کے حکم کو ہی اسوہ کہتے ہیں، رسول کے حکم کو ہی آقا علیہ السلام کا فیصلہ کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام جو فرما دیں، جو کر دیں، وہ آقا کا حکم بھی ہے، وہ فرمان بھی ہے، وہی سنت اور وہی حدیث ہے، وہی آقا کا اسوہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تو ایک فارمولہ، ایک پرنسپل دے دیا کہ میرے حکم کو ماننے کا معنی ہی یہ ہے کہ رسول کے حکم کو مانا جائے۔ تو حدیث اور سنت کو پہلے حجت مانیں گے تو تب قرآن کا حجت ماننا آپ کا قبول ہوگا۔ تو اس آیت کریمہ کا بھی انکار ہے ایسا کہنا کہ قرآن کے سوا کوئی شے حجت نہیں۔ پھر یہ ارشاد گرامی اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ہم جب بھی رسول کو بھیجتے ہیں کسی امت میں، کسی انسانی طبقے میں، اور بھیجتے رہے ہیں، ہمارا مقصد رسولوں کو بھیجنے کا ہوتا ہی یہ ہے۔ sole objective of the raising of prophets and raising of messengers، sole objective۔ ہم رسول اعظام کو، انبیاء رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ اللہ کے اذن سے لوگ ان کے حکم کو مانیں، ان کی اطاعت کریں، ان کے اسوہ زندگی کو فالو کریں، ان کی ہر ارشاد پر عمل پیرا ہوں اور ان کے حکم کو حجت اور واجب سمجھیں، انہیں فالو کریں، جو کچھ انہوں نے کہا، جو کچھ انہوں نے کیا، جس چیز کی تعلیم دی، جس چیز کا ارشاد فرمایا، اس کو واجب سمجھیں، اپنی زندگی میں اپنائیں۔ ہم رسولوں کو بھیجتے ہی اس لیے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی سنت و حدیث اور ان کے اسوہ مبارکہ کو حجت سمجھا جائے، اتھارٹی۔ اس آیت کا کھلا انکار ہو گیا اگر یہ کہا قرآن کے سوا کوئی شے حجت نہیں ہے۔ کیسے آپ، کون ہیں آپ کہنے والے حجت نہیں ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے حجت ہے، اللہ کہہ رہا ہے حجت ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں حجت نہیں ہے، اللہ کا کلام حجت ہے۔ بھئی آپ اگر اللہ کے کلام اور قرآن کو حجت مانتے تو جو کچھ قرآن نے کہا تھا پھر اس کو حجت سمجھتے نا، اس کو حجت سمجھتے۔ یہ قرآن ہی تو کہہ رہا ہے کہ رسولوں کو اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ ان کو حجت سمجھا جائے، ان کے فرمان کو، سنت کو، حدیث کو، ان کے ارشاد کو واجب سمجھا جائے، اس لیے ان کی بعثت ہوتی ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے، قرآن ہی تو کہہ رہا ہے کہ جس نے رسول کے حکم کو حجت جانا اور واجب جانا اور اس کو مانا، اسی نے اللہ کے حکم کو حجت مانا۔ تو اگر آپ قرآن کو حجت سمجھتے ہیں تو قرآن جو کہتا ہے اس کو ماننا چاہیے۔ یہ کفر ہے قرآن کے ساتھ، دھوکہ ہے۔ اسی طرح یہ آیت کریمہ ہے، اس کا بھی انکار لازم آتا ہے ایسا عقیدہ رکھنے سے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، اے امت مسلمہ قیامت تک، اور اے بنی نوع انسان۔ چلو جو قرآن کو نہیں مانتے، نان مسلم ہیں، ان کو تو ایڈریس نہ رہا۔ جو قرآن کو مانتے ہیں، جن سے قرآن مخاطب ہے، جو لکم میں آتے ہیں کہ اے مسلمانوں تمہارے لیے، تو جو اس قرآن کے مخاطب ہیں، قرآن پر ایمان لانے والے ہیں، وہ سن لیں۔ قرآن کہتا ہے قیامت تک تم سب کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے، ایک ماڈل آف بیہیویئر ہے which you are required to follow. You are supposed to follow it. آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ، سنت مبارکہ، سیرت طیبہ، آپ کے ارشادات، فرمودات، طرز زندگی، طرز بود و باش، احکام، اوامر، نواہی، جو کچھ آقا علیہ السلام نے فرمایا اور جو کچھ عمل کیا، یہ تمہارے لیے اسوہ زندگی ہے، خوبصورت طرز زندگی ہے۔ تو قرآن مجید نے جس کو ماڈل قرار دیا انسانیت کے لیے قیامت تک امت مسلمہ کے لیے، ہم کہیں وہ حجت ہی نہیں،
تو ہم نے رسول پاک کا انکار نہیں کیا، ہم نے تو اللہ کا انکار کر دیا، قرآن کا انکار کر دیا۔ تو یہ آیتیں اس کا بھی انکار ہے یہ۔ پھر یہ آیت ہے قرآن مجید کی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرما دیجئے اے مسلمانوں، اگر تم اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہو یا اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے ہر حکم کو مانو اور میرے ہر عمل کو اپناؤ اور میری سنت و سیرت کو واجب جانو، اس کو فالو کرو، اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ فاتبعونی، میری غلامی اور اتباع اور پیروی اختیار کرو، میری غلامی، اتباع اور پیروی اختیار کرو، لازم جانو اپنے اوپر۔ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اس کے صلے میں اللہ تمہیں اپنی محبت سے نوازے گا۔ تو قرآن مجید نے تو ایک شرط لگا دی، اگر تم حضور علیہ السلام کی اتباع نہ کرو، آپ کے ہر حکم اور ہر عمل کو اپنے لیے واجب نہ جانو اور اسے اپنی زندگی میں نافذ نہ کرو، تو نہ تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو، نہ اللہ تم سے محبت کرنے والا ہے۔ تو بولیے اس قول کا کیا ہوا اثر؟ وہ کہنا کہ قرآن کے سوا کوئی شے حجت نہیں، ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں۔ ظالموں، کہاں مانتے ہیں آپ قرآن کو؟ اب قرآن کو مانتے تو قرآن تو جا بجا یہ کہہ رہا ہے، اور میں نے تو چند نمونے آپ کے سامنے اس وقت رکھے ہیں، 150 مقامات پر قرآن یہ بات انداز بدل بدل کے کہہ رہا ہے، اور پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو حجت مانتے ہیں۔ اگر قرآن کو حجت مانتے تو قرآن کا کہنا مانتے، قرآن کا فرمان مانتے، قرآن جس سنت و حدیث کو حجت قرار دے رہا ہے اس حدیث اور سنت کو حجت مانتے، قرآن جس نبی اور رسول کے اسوہ اور طرز حیات کو واجب قرار دے رہا ہے اور اپنی محبت کا ذریعہ بنا رہا ہے، اللہ کی محبت کا، تم اس اسوہ مبارکہ کو واجب مانتے۔ اس کا بھی انکار لازم آتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کا فرمان، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، آپ کے رب کی قسم، لوگ جب تک اپنے درمیان کے نزاعات میں، اختلافات میں، ڈیفرنسز میں، اوپینینز میں آپ کو حجت نہ مان لیں، حجت حتی یحکموک، آپ کو جب تک حجت نہ مان لیں، آپ کو اپنے درمیان فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، حاکم نہ مان لیں، حکم نہ مان لیں، اتھارٹی نہ مان لیں، اور حضور علیہ السلام کا حکم اور فیصلہ آپ کے اوپر نافذ نہ ہو، اس کو نافذ العمل تسلیم نہ کر لیں اور اس کے نفاذ کو واجب تسلیم نہ کر لیں جب تک، حتی یحکموک، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، تم مومن ہی نہیں ہو سکتے، تم صاحب ایمان نہیں ہو سکتے۔ حتی لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور کیسے؟ ثم لا یجدوا، کہ پھر حضور علیہ السلام کے حکم کو اس طرح واجب مانو کہ تمہارے دلوں میں بھی کوئی بوجھ نہ ہو، کوئی تنگی نہ آئے، یعنی دل و جان سے شرح صدر کے ساتھ آقا علیہ السلام کے حکم کو اور حکمیت کو اور حاکمیت کو واجب جانو، اتھارٹی جانو، حجت جانو۔ وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور آپ کے سامنے، آپ کے ہر حکم کی حجیت کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، جھک جاؤ، کوئی انکار کی مجال نہ رہے۔ تو یہ میں نے چند آیات کریمہ بطور نمونہ آپ کے پیش کی کہ اس طرح کی 150 آیات ہیں قرآن مجید میں جن کا انکار لازم آ جاتا ہے۔ تو عقائد کے درست اور غلط ہونے کی پرکھ کے لیے یہ پیمانہ غلط ہے۔ اب اس کو قرآن مجید کی روشنی میں آگے لے کے چلتا ہوں۔ اس فتنے کی جڑ کاٹیں گے پہلے، تاکہ پتہ چلے کہ اکیلا کہنا اللہ کا حکم کافی ہے یہ گمراہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم کافی ہے یہ کہو۔
اکیلے کہنا قرآن کافی ہے، یہ گمراہی ہے، صرف قرآن کافی ہے، گمراہی ہے۔ کہو قرآن اور سنت کافی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم کافی ہے۔ پھر اس کے اندر میتھڈولوجی کی آگے چیزیں اور سٹیپس آئیں گے، وہ میں اپنے وقت پر انشاءاللہ ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ قرآن و سنت کافی ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کی تعبیر کا پیمانہ کیا ہے، ہم اس کی طرف آئیں گے۔ مگر ابھی ہم اس نقطے کو لے رہے ہیں کہ سنت سے قرآن کو جدا کرنا اور فقط قرآن پر اکتفا کرنا کفر ہے۔ حدیث رسول اور سنت رسول کی حجیت کا انکار کرنا اور اس کو جدا کر کے فقط قرآن کی حجیت اور قرآن کے وجوب پر اکتفا کرنا، یہ کفر ہے۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ قرآن سنت سے جدا نہیں اور سنت قرآن سے جدا نہیں۔ اور یہاں اب آگے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، ایک بات یاد رکھ لیں، حضور علیہ السلام کی اطاعت اور آپ کے حکم کی حجیت اور آپ کے حکم کا وجوب ہمارے اوپر واجب ہونا اسی طرح ہے قرآن کے ساتھ، اسی طرح رشتہ ہے اس کا جیسے اللہ پر ایمان لانے اور رسول پر ایمان لانے کا رشتہ ہے، لازم و ملزوم۔ آپ کلمہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ صرف قرآن کو حجت ماننا اور رسول کے فرمان کو حجت نہ ماننا، حدیث و سنت کو حجت نہ ماننا، ایگزیکٹلی اسی طرح ہے جیسے کوئی شخص کہے میں صرف لا الہ الا اللہ کو مانتا ہوں اور محمد رسول اللہ کہنے کو حجت نہیں مانتا۔ ایگزیکٹلی یہی بات ہے۔ کوئی آدمی صرف لا الہ الا اللہ پڑھے اور محمد رسول اللہ نہ پڑھے کہ اس کی ضرورت نہیں رہی۔ اب وہ جس نبی نے لا الہ الا اللہ تک ہمیں پہنچانا تھا، جس نبی نے اللہ کی معرفت دینی تھی، جس نبی نے توحید سے ہمیں شناسہ کروانا تھا، شرک سے نکالنا تھا اور لا الہ الا اللہ کا ہمیں ورد سکھانا تھا، وہ نبی آ چکا، اس نے ورد دے دیا، تعریف دے دی، قرآن دے دیا، اللہ تک شناسائی دے دی، شرک سے نکال دیا، ختم۔ اب وہ نبی چلے گئے، اب ضرورت نہیں، اب لا الہ الا اللہ اصل میسج جو ہمیں دینا تھا وہ دے گئے، کافی ہے۔ ناؤ وی ڈونٹ نیڈ محمد رسول اللہ۔ ایسا کہنے والا کافر ہوگا، قطعی کافر ہوگا، اس کو لا الہ الا اللہ کبھی نفع نہیں دے گا، کیونکہ دین اسلام کا کلمہ محض لا الہ الا اللہ نہیں ہے۔ دین اسلام کا کلمہ کامل ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جس طرح آپ محمد رسول اللہ کو لا الہ الا اللہ سے جدا کرتے، انکار نہیں کر سکتے اس کے وجوب کا، اور اکیلے لا الہ الا اللہ پہ اکتفا کر کے آپ مومن نہیں بن سکتے، مسلمان نہیں ہو سکتے، اسی طرح فرمان رسول کی حجیت کو اور حدیث رسول کی حجیت کو اور سنت و سیرت رسول کی حجیت کو اور اطاعت رسول کی حجیت کو الگ کر کے، انکار کر کے اللہ کے فرمان اور قرآن کی حجیت کو نہیں مان سکتے، کفر ہو جائے گا، دین کو ٹکڑے کر دینا ہوگا۔ آپ مسلمان نہیں ہو سکتے کہہ کر کہ میں توحید پر عقیدہ رکھتا ہوں اور رسالت کا انکار کر دوں۔ تو جس طرح توحید اور رسالت کو پھوڑا نہیں جا سکتا، جوڑیں گے تو عقیدہ بنے گا ایمان۔ جس طرح لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ اس کو جوڑ کے اکٹھا بولیں گے تو مومن ہوں گے، ایمان ہوگا۔ اسی طرح اطاعت الہی اور اطاعت رسول، حجیت قرآن اور حجیت سنت نبی، وجوب احکام قرآن اور وجوب احکام حدیث، ان کو جوڑ کے اکٹھا مانیں گے تو آپ صاحب ایمان ہوں گے۔ اب یہاں پر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ میں اس کی طرف آپ کو لا رہا ہوں اسی مضمون کو سمجھا کر۔ اب قرآن مجید کا یہ کنسپٹ میں آیات کریمہ کے حوالے سے، اب میں اس پورے تصور کو سمجھانے کے لیے احادیث کوٹ نہیں کروں گا، یہ بات سمجھ لیں۔ اگر حدیث سے ثابت کروں حدیث کا حجت ہونا تو اسی حدیث کا تو انکار کیا جا رہا ہے کہ وہ حجت نہیں ہے۔ اگر آقا علیہ السلام کی سنت سے ثابت کروں سنت نبوی کا حجت ہونا تو بھائی مقدمہ ہی یہی ہے، اس سنت کے وجوب کا اور حجیت کا تو انکار کیا جا رہا ہے، اسی پر تو ڈیبیٹ ہے۔ لہٰذا میں یہ ساری بحث قرآن سے ثابت کروں گا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے،
قرآن سنت نبوی اور حدیث نبوی کا راہ دکھا رہا ہے، کا راستہ دکھا رہا ہے۔ اب سب سے پہلے آ جائیے ایمان کے باب میں، کہ قرآن مجید نے کہیں ایمان باللہ پر اکتفا نہیں کیا، فقط ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کو اکٹھا رکھا ہے۔ یہی سے اطاعت الہی اور اطاعت رسول کا اکٹھا ہونا یہ سبق نکلتا ہے۔ یہی سے حکم قرآن کے وجوب واجب ہونا اور حکم حدیث رسول اور حکم سنت رسول کا واجب ہونا، ان دونوں کا اکٹھا تصور یہیں سے نکلتا ہے۔ آغاز ایمان سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا، یعنی جوڑا گیا ہے، اقتران ہے ایمان باللہ اور ایمان بالرسول میں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو۔ اب دیکھیے یہ خطاب ہے ایمان والوں سے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اب آپ دیکھیے نا، مخاطب یہاں مومن ہے، کفار نہیں۔ ایک خطاب کفار کو ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، کفر سے نکالنے کے لیے، کہ اللہ اور اس کے رسول پر دونوں پر ایمان لاؤ گے تو کفر سے نکلو گے، شرک سے نکلو گے، یہ ایک شرط ہے۔ اب آپ مومن ہو گئے تو مومن ہو کر انہیں خطاب کیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو جو آلریڈی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں، توحید و رسالت کی شہادت دے چکے ہیں اور مومن ہو چکے ہیں، اب انہیں ایڈریس کیا جا رہا ہے، اے ایمان والو آمنو باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ تو چلو بھائی، ایک درجے میں ایمان اللہ پر بھی دلوا دیا تھا اور اللہ کے رسول پر بھی ایمان دلوا دیا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے تھے، تبھی تو کفر و شرک سے نکل کر مومن ہو گئے، تو اسی پر بھائی اکتفا کر دیا جاتا، اسی کو سفیشینٹ ڈکلیئر کر دیا جاتا۔ اب تو مومن ہو گئے، مسلمان ہو گئے ہیں، اب اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، اب ان کے ایمان کو پکا کرنے کے لیے اتنا ہی کافی تھا، کہہ دیا جاتا کہ اب ایمان آمنو باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، کامل توکل کرو، تقوی کرو، اللہ کی بندگی اختیار کرو، پھر اتنا ہی اکتفا کر دیا جاتا، کیونکہ مومن تو آلریڈی ہو چکے ہیں۔ مگر اللہ رب العزت نے تو انہیں مومن بنا کر بھی ایمان باللہ اور ایمان بالرسول میں فرق نہیں کیا، دونوں کی اہمیت کو اکٹھا رکھا ہے، جوڑا ہے۔ یہ اقتران، یہ جوڑ لازمی رکھا ہے، اور فرمایا ایمان والو تم مومن نہیں رہو گے، پہلے تھا کافرو، تم مومن نہیں بن سکتے، تم ایمان والے نہیں بن سکتے اگر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاؤ گے۔ تو پہلا ایڈریس یہ ہوتا ہے، تم کافر رہو گے، مشرک رہو گے اگر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاؤ گے، اور پھر جیسے جیسے اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ان کے فرمان پر ایمان نہیں لاؤ گے۔ سو پہلا سٹیپ پورا ہو گیا، اب ہو گئے مومن۔ اب فرمایا ایمان والو تم ایمان والے نہیں رہو گے اگر اللہ اور اس کے رسول پر کامل ایمان نہیں لاؤ گے۔ تو پہلے ایمان والا بننے کے لیے اللہ اور اس کے رسول پر کامل ایمان چاہیے اکٹھا، پھر ایمان والا رہنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول پر کامل ایمان چاہیے اکٹھا۔ آپ کسی سٹیج پر اللہ اور رسول کو جدا نہیں کر سکتے ایمان لانے میں، اسی طرح ان کے احکام کی اطاعت کرنے میں بھی جدا نہیں کر سکتے۔ اور پھر تیسری چیز فرمائی، وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ۔ اب یہ بڑی عجیب ایمان افروز نکتہ ہے، اور تیسری چیز پر کہا کہ پھر اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری، اور اس کتاب کی یہ نہیں کہا کہ جو اللہ نے اتاری، نہیں، علی رسول ہی، وہ بھی رسول پر اتاری ہے، یعنی اس کتاب کے قرآن ہونے کی شناخت بھی رسول نے دی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کتاب یعنی قرآن پر ایمان لانے سے پہلے رسول پر ایمان لانے کو مقدم رکھا، واجب کیا، ترتیب بنائیے، پہلے اللہ پر، پھر رسول پر، اور پھر کتاب پر۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 136 تھی۔ پہلے
اب دوسری سورہ الفتح، اس کی آیت نمبر 8 اور 9، اس میں ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، امت کے احوال کو دیکھنے والا، ان کی نگرانی کرنے والا، ان کی گواہی دینے والا بنا کر بھیجا، ومبشرا، اور حضور کی راہ پر چلنے والے اور آپ کی دعوت پہ لبیک کہنے والوں کو خوشخبری دینے والا بنایا، ونذیرا، اور آپ کی دعوت کا انکار کرنے والوں کے لیے آخرت کا دوزخ کا عذاب سنانے والا بنا کر بھیجا۔ پورا ایمان گردش کر رہا ہے، گرد حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے ارد گرد گھوم رہا ہے، جس کی ذات کے فرمان کی حجیت کا ہم انکار کر رہے ہیں، فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ یعنی گردش بھی ایمان کے جتنے بیسکس ہیں بنیادی، وہ حضور کی ذات اقدس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ کو بھیجا، یہ شان دے کر، یہ شان دے کر، یہ شان دے کر، کیوں؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ لوگوں تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے اس رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس رسول کی تعزیر کرو، اس کے ہر حکم کو مانو، اس کے دین کو سر بلند کرو، تعزیر کرو اور توقیر کرو، حد سے بڑھ کر ان کا ادب، عزت اور احترام اور تکریم کرو، ان کے کسی فرمان کو ہلکا نہ جانو، ان کی ذات کو ہلکا نہ جانو، ان کی شان کو ہلکا نہ جانو، ان کی محبت کو کم نہ جانو، ان کی اطاعت کو کم نہ جانو، ان کے ادب کو کم نہ جانو، ان کی تعظیم و تکریم کو کم نہ جانو، ان کے دین کی مدد کے عمل کو کم نہ جانو، کم تر نہ جانو۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، دو باتیں کی، تعزیر بھی کرو، تعظیم بھی کرو، توقیر بھی کرو اس رسول کی۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ کی تسبیح کرو، عبادت کرو، ذکر کرو اللہ کا صبح و شام۔ پھر اس کے بعد سورہ اعراف کی آیت نمبر 158، اس کو دیکھیے، پھر فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ، یعنی اللہ کے ایمان کو کبھی اکیلے کافی نہیں سمجھا گیا، یہ بات سمجھنے والی۔ قرآن نے اللہ پر ایمان لانا اکیلا کبھی کافی نہیں سمجھا، اس سے بندہ مومن ہوتا ہی نہیں ہے جب تک ساتھ رسول پر ایمان نہ لائے اور رسول پر ایمان لانے کے تقاضے سارے شامل نہ ہوں۔ انہی میں سنت کا وجوب اور اتباع ہے، اس آیت میں بیان کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 158 سورہ الاعراف، فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ کون رسول؟ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، وہ نبی جو دنیا کے کسی استاد سے پڑھ کے نہیں آئے، سب کچھ اللہ سے پڑھ کے آئے، نبی یہ امی ہے۔ کوئی شخص دنیا میں ان کا ٹیچر اور استاد ہونا کلیم نہیں کر سکتا، ان کا معلم فقط اللہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ دنیا میں ان کا کوئی استاد نہیں، یعنی وہ پوری دنیا میں ہر صاحب علم سے بلند ہیں، اونچے ہیں، وہ سب کے استاد ہیں، وہ سب کے معلم ہیں، وہ سب کے رہبر ہیں، وہ سب کو بتانے والے ہیں، ان کو دنیا میں کسی نے نہیں کچھ بتایا۔ اس نبی امی پر ایمان لاؤ جو اللہ اور اس کے تمام کلمات کو مانتے اور ایمان لاتے ہیں۔ وَاتَّبِعُوهُ، اب یہ ایمان بالرسول کا معنی کیا ہے؟ لفظ تھا نا پہلے بھی تینوں آیتوں میں پڑھایا، آمنوا باللہ ورسولہ، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، رسول پر ایمان لاؤ، اس کا معنی کیا ہے؟ تو اب اس آیت کریمہ نے اس کے معنی کی وضاحت کر دی کہ رسول پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے؟ وَاتَّبِعُوهُ، اور ان کی اتباع کرو، ان کی کامل پیروی کرو، ان کی سنت طیبہ کے ہر پہلو کو اپناؤ، اور ان کی حدیث مبارکہ اور فرمان اقدس کے ہر گوشے کو واجب جانو، ان کی زبان اقدس سے ادا ہونے والے ہر لفظ کو واجب جانو، جیسے اللہ کا کلام قرآن ہے۔ وَاتَّبِعُوهُ، ان کی کامل پیروی کرو، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تمہیں ہدایت نصیب ہو۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں ہدایت کو مشروط کر دیا، کنڈیشنل کر دیا، کوالیفائیڈ کر دیا، کنٹینجنٹ کر دیا حضور کی اتباع سے۔
حدیث نبوی اور سنت نبوی اور اسوہ رسول کے واجب ہونے سے، جیت کی ایکسیپٹنس سے، فرمایا تہتدون، تم ہدایت نہیں پا سکتے اگر رسول کی اتباع نہ کرو۔ کنٹینجنٹ ہو گئی ہدایت، کنڈیشنل کنٹینجنٹ ہو گئی اتباع رسول کے ساتھ، ہدایت کو مشروط کر دیا اتباع رسول کے ساتھ۔ اور اتباع رسول میں آقا علیہ السلام کے ہر حکم کو واجب جاننا، ہر عمل کو واجب جاننا، آقا علیہ السلام کی پوری اسوہ حسنہ اور حیات طیبہ کے جملہ اعمال و احوال اور اخلاق و فرامین کو واجب جاننا اور اپنانا، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ آپ کے قدم قدموں پر، نقش قدم پر چلنا، آپ کی مقرر کی ہوئی راہوں پر چلنا، آپ کے پیچھے پیچھے جانا، کامل پیروی ہے۔ تو فرمایا لعلکم تہتدون، حضور کی اتباع کرو تاکہ ہدایت نصیب ہو۔ تو پتہ چلا کہ اتباع رسول کے بغیر ہدایت ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جو شخص اتباع رسول کو حجت اور واجب نہ جانے، وہ گویا ہدایت یافتہ نہیں، وہ گمراہ ہے۔ تو ان آیات کریمہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ دیکھیے ہر جگہ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کو یکجا کیا، اور ایمان بالرسول میں اتباع رسول کو اس کا حصہ بنایا۔ اتباع رسول کو ایمان بالرسول کا حصہ بنایا، اور ہدایت کو اس پر موقوف کیا کہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے آپ اتباع رسول کے بغیر، بھلے ایمان باللہ کا 100 نعرہ بلند کرتے رہیں، کلمے پڑھتے رہیں، لا الہ الا اللہ کہتے رہیں، آپ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے جب تک محمد رسول اللہ کی اتباع نہیں کرو گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس سے اگلا سٹیپ لے رہا ہوں اسی باب میں، چونکہ ایمان کی بات ہوئی تو اسی کنسرن میں ایمان کا اور حضور علیہ السلام کی ذات کا رشتہ بتانا چاہتا ہوں، اور یہ بھی قرآن مجید سے کہ ایمان کا اور ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ کیا ہے۔ قرآن کی نگاہ میں پورے قرآن مجید کا مطالعہ کر لیں، میں نے کھنگالا پورے قرآن مجید کو، اللہ رب العزت نے 2 چیزوں کو نام لے کر اپنی خاص نعمت قرار دیا۔ 2 چیزوں کا نام لے کر کہا کہ یہ میری خاص نعمت ہے، میرا خاص احسان ہے۔ احسان، لفظ احسان کہنا چاہتا ہوں، نعمتیں تو بے شمار ہیں، ہر شے، ہر عنایت، ہر رحمت اللہ کی نعمت ہے، زندگی اللہ کی نعمت ہے، راحت اللہ کی نعمت ہے۔ نام لے کر 2 چیزوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تم پر میرا احسان ہے۔ احسان نہیں جتواتا اللہ اپنا، وہ خالق و مالک ہے، ہر ایک کو دینے والا ہے، اس نے احسان ہمیں کیا جتلانا ہے، رب العالمین ہے۔ مگر 2 چیزیں ایسی ہیں جن کا نام لیا اور کہا یہ میرا احسان ہے تم پر۔ ایک چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری، آقا علیہ السلام کی ولادت یعنی میلاد مصطفیٰ اور بعثت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور کی پیدائش اور بعثت ہم میں آنا۔ اور یہ سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران آیت نمبر 164، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ میں ریلیونٹ حصہ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر من اللہ، بڑا احسان فرمایا کہ تم میں اپنے اس برگزیدہ رسول کو مبعوث کیا۔ اس برگزیدہ رسول کا مبعوث ہونا تم پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آج کی گفتگو میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری، عالم انسانیت میں حضور کا ولادت پانا اور عالم انسانیت کی طرف حضور کا مبعوث ہونا اور امت مسلمہ کی طرف آقا کا رسول بن کے آنا، اللہ پاک نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے مومنوں پر۔ ایک یہ، اور دوسرے ایک مقام پر ایمان کو اللہ نے اپنا احسان قرار دیا۔ پھر آگے انشاءاللہ اس مضمون کے ربط و تعلق کی طرف چلیں گے، اگلی نشست سے میں اس مضمون کو آگے جاری کروں گا۔ آج اتنی بات پہ ختم کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مسعود کو، آپ کی ولادت مبارکہ کو، آپ کی بعثت طیبہ کو، آپ کے نبی اور رسول کے طور پہ دنیا میں تشریف لانے کو اللہ پاک نے اپنا احسان عظیم کہا۔
وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔